برداشت اور صبر میں بالکل ایک لائن کا فرق ہے، لیکن بڑا فرق ہے۔ اور میں یہی کہتی ہوں کہ بس کسی کا صبر نہ آزماؤ، کیونکہ اگر کسی کا صبر لگ گیا نا تو آپ کہیں کے نہیں رہتے، پھر کہیں کے نہ رہو گے، کیونکہ آج ہوتی ہے نا وہ بالکل فرش سے عرش کو ہلا دیتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو کسی بھی مظلوم کا صبر جو ہے نا وہ نہ لگے۔ اپنے آپ سے کوشش کرو کہ ہم کسی کو تکلیف نہ دیں، کسی کی تکلیف کا باعث نہ بنیں، جتنا ہو سکے خوش رہو، خوش رکھو، اور کسی کے صبر کا امتحان مت لو بس۔ میں ایسی ایک دفعہ بیٹھی تھی تو برداشت اور صبر کے بارے میں باتیں کر رہے تھے، ایسی فرینڈس گیدرنگ تھا، بیٹھی تھی تو سب کہہ رہے تھے برداشت کر لو، صبر آ جائے گا۔ میں نے کہا نہیں جی، برداشت اور صبر میں فرق ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا برداشت اور صبر میں کیا فرق ہوتا ہے؟ میں نے کہا جی بالکل ایک لائن کا فرق ہے، لیکن بڑا فرق ہے۔ بڑا فرق یہ ہے کہ صبر کا حکم اللہ پاک قرآن شریف میں دے رہا ہے کہ صبر کرنے والوں کے لیے انعام بھی رکھا جا رہا ہے، ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ برداشت کون کر رہا ہے؟ برداشت وہ کر رہا ہے جو اپنی پہ گزرنے والی تکلیف، اپنے اوپر آنے والی تکلیف کا اظہار بھی کر رہا ہے، پھر گلا پھاڑ پھاڑ کے چیخ بھی رہا ہے اور لوگوں کو بتا بھی رہا ہے کہ جی میں برداشت کر رہا ہوں، کہ میں یہ برداشت کر رہا ہوں، میں تمہیں برداشت کر رہا ہوں۔ کسی کے رشتے کو برداشت کرنا، کسی کے رشتے میں نگیٹو بیہیویئر کو برداشت کرنا، کوئی بھی حالات اور معاملات ہو جو کہ آپ کے لیے صحیح نہیں ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ میرے لیے صحیح نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ ان کو برداشت کر رہے ہو، اذیت سہ رہے ہو، ظلم سہ رہے ہو، تو انہیں برداشت کر رہے ہو۔ تو سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ کسی کے ظلم کو، کسی کی اذیت کو برداشت نہ کرو، اپنے اندر اتنی پاور پیدا کرو کہ صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط ثابت کر سکو، ٹھیک ہے؟ تو کسی بھی نیگیٹو بیہیویئر کو برداشت کرنا، کوئی بھی حالات اور معاملات ہوں، ٹھیک ہے، یہ سب برداشت کے زمرے میں آتا ہے۔ لیکن صبر پتہ ہے کیا ہے؟ صبر یہ ہے کہ جب زمین تمہیں تنگ لگنے لگے، لوگ تمہیں اتنا پریشان کر دیں، بہت پریشان کر دیں کہ تمہیں دوسرا راستہ جو ہے وہ نظر ہی نہ آ رہا ہو کہ کیا کرنا ہے، کہاں جانا ہے، بس اب سارے راستے ختم ہو گئے، اللہ پاک نے تو سارے دروازے بند کر دیے ہیں، لوگوں کے رویے سے تم اس قدر پریشان ہو جاؤ کہ تمہیں کچھ بھی سمجھ نہ آئے، تمہیں اپنا آپ بھی دشمن لگنے لگے، تب پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ بہت ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس وقت آپ کو کوئی نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے، صرف آپ اور اللہ ہوتے ہیں، اور ان کے درمیان بس آپ کی پریشانیاں ہوتی ہیں جن کو آپ اللہ سے ہی کہہ رہے ہوتے ہو اور کسی اور کو کہہ ہی نہیں سکتے۔ تو اس وقت جب آپ نم آنکھوں سے آسمان کی جانب دیکھتے ہو نا اور کہتے ہو اچھا تو اللہ پاک تو ایسے راضی ہے، چل میں بھی ایسی راضی ہوں، یہ ہوتا ہے صبر، ٹھیک ہے؟ تو اس وقت جو آپ کو صبر آتا ہے نا، ہم کہتے ہیں نا کہ جو ہمیں صبر کا پھل ملے گا بعد میں ملے گا، تو یہی ہوتا ہے صبر۔ اور اس وقت جو آپ کو ملتا ہے نا، آپ سوچ بھی نہیں سکتے اللہ پاک آپ کو کس چیزوں سے نواز دیتا ہے۔ اللہ پاک کہتا ہے اس وقت کہ ہاں مانگو کیا چاہیے، اور اس وقت وہ اتنا خوش ہوتا ہے اللہ پاک کہ میرا بندہ جو ہے اتنا ٹوٹا ہوا ہے اور میرے سامنے آیا ہے اب، تو اس کو جو چاہیے میں اس کو دے دوں۔ تو ویڈیو بڑی لمبی ہو جائے گی، چلیں اب میں اس کو ختم کرتی ہوں، اور پھر آخر میں ایک شعر عرض کرنا چاہوں گی کہ یا اللہ میرا سفر بہت طویل ہے، یا اللہ میرا سفر بہت طویل ہے، لیکن مجھے میری منزل کا یقین ہے۔ آزمائش بہت سخت ہے میری، کہ آزمائش بہت سخت ہے میری، لیکن میرے اللہ تو بھی تو رحیم ہے، کریم ہے، بے شک بے شک۔